أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يستمعون إليك اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ کیا پھر آپ بہروں کو سنائیں گے وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ اگرچہ یہ عقل نہ رکھتے ہوں. میں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی سنتے ہیں، لیکن اس طرح سنتے ہیں جیسے جانور سنتے ہیں، اور سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سر کے کانوں سے سنتے ہیں اور دل کے کانوں سے نہیں سنتے، اور وہ باتیں ان کے اوپر سے گزر جاتی ہیں اور ان پر کوئی اثر نہیں کرتی. اور فرمایا کہ آپ ان بہروں کو کیسے سنا سکتے ہیں؟ بہرا اگر عقل صحیح اس کا ہو تو پھر بھی وہ بات سمجھ جاتا ہے، لیکن اگر آدمی بہرا بھی ہو اور عقل سے بھی محروم ہو تو پھر اس کو بات سمجھانا ناممکن ہوتا ہے. تو فرمایا کہ آپ ان بہروں کو اور بے عقلوں کو اپنی بات سنا اور سمجھا نہیں سکتے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ کیا پس آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ اگرچہ وہ بصیرت نہ رکھتے ہوں. فرمایا بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کی مجلس میں بھی بیٹھتے ہیں، آپ سے بات چیت بھی کرتے ہیں، لیکن دل کے اندھے ہیں. کیا آپ کسی اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ اور یبصرون کا معنی یہاں بصارت کی بجائے بصیرت کرنا زیادہ بہتر ہے تاکہ بات میں تکرار نہ ہو، اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ دل کی بصیرت سے محروم ہیں. سر کی آنکھیں تو رکھتے ہیں، دل کی آنکھیں نہیں رکھتے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ بھی. ولکن الناس انفسهم یظلمون لیکن لوگ اپنے ہی آپ پر ظلم کرتے ہیں. حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا ہے، تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. اور اس حدیث کے آخر میں ہے کہ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جن کو میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں. تو اگر کوئی آدمی کل قیامت کے دن اپنے عمل نامے میں کوئی بھلائی پائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن اگر کوئی چیز اس کے برعکس پائے تو پھر وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے. اللہ کا اس میں کوئی ظلم نہیں، اللہ نے تو وہی کچھ آپ کے لیے سنبھال کر رکھا ہے جو کچھ آپ اس دنیا میں کر رہے ہیں. تو انسان جب بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی نافرمانی میں کوئی ظلم شامل نہیں ہوتا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن انہیں اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی، یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کرتے رہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً تباہ و برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ وما كانوا مهتدین، اور نہ ہوئے وہ راہ پانے والے۔ فرمایا قیامت کے دن جب سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ قبروں سے نکال کر میدان محشر میں جمع کرے گا تو ان کے بڑے بڑے سمجھدار لوگ یہ کہیں گے کہ ان لبثتم الا عشرا، تم لوگ تو دنیا میں صرف 10 دن رہے ہو۔ پھر جو ان میں زیادہ سمجھدار ہیں وہ کہیں گے نہیں، ہم تو ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں، ہم تو دن کی ایک گھڑی کے برابر دنیا کی زندگی میں رہے ہیں۔ اور ساعۃ من النہار اس لیے کہا کہ دن کی گھڑی انسان کو زیادہ یاد رہتی ہے، رات تو سونے میں گزر جاتی ہے، لیکن دن کے وقت جو واقعہ پیش آئے وہ انسان کو یاد رہتا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ ایسا ہی تھا جیسے ہم ایک لمحہ کے لیے دنیا میں گئے اور وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوئے گزر گیا۔ یتعارفون بینہم کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ کہیں گے کہ دنیا کا یہ ایک گھڑی کا وقت بھی ایک دوسرے کو پہچاننے میں گزر گیا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ اتنی لمبی مدت گزرنے کے باوجود اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے دوستوں کو بھولے نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت میں ہزاروں سال کے بعد جب اٹھیں گے تو اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے دوستوں کو پہچان لیں گے۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کر دیا اور کہا کہ بس دنیا یہی ہے اور مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں اور کوئی قیامت نہیں اور کوئی جنت نہیں اور کوئی جہنم نہیں اور کوئی اللہ کی ملاقات نہیں اور کوئی حساب کتاب نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا اور وہ سیدھے راستے سے محروم رہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم آپ کو دکھلا دیں بعض الَّذِي نَعِدُهُمْ، بعض وہ چیزیں جن کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا پھر آپ کو فوت کر لیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے ان کو، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ بڑا مضبوط گواہ ہے اس چیز پر جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ فرمایا کہ فتح و نصرت کے وہ وعدے اے میرے نبی جو ہم کرتے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ وعدے ان میں سے آپ کی زندگی میں پورے کر دیے جائیں
اور باقی وعدے آپ کی وفات کے بعد پورے ہوں۔ چنانچہ فتح خیبر اور فتح مکہ اور پورے جزیرہ عرب میں اسلام کا غلبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی زندگی ہی میں دکھا دیا، اور باقی کام آپ کے خلفاء کی زندگی میں ہوا۔ تو شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر موضح القرآن میں لکھتے ہیں کہ اسلام کا کچھ غلبہ آپ کے روبرو ہوا اور باقی آپ کے خلیفوں سے ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سا کام اسلام کے غلبے کا مکمل ہو گیا تھا، لیکن باقی کام آپ کے خلفاء راشدین نے کیا۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر ہم آپ کو بعض وہ چیزیں دکھا دیں جو کفار کو عذاب کرنے کے سلسلے میں ان سے وعدے کیے گئے ہیں تو وہ بھی دکھا سکتے ہیں۔ دنیا میں بھی کچھ عذاب اور کچھ عذاب آپ کی وفات کے بعد ان پر آئے گا، جبکہ یہ قتل ہوں گے اور مغلوب ہوں گے اور ذلیل ہوں گے۔ اور ثم اللہ شہید، شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ، شہید میں مبالغہ ہے، یعنی بڑا مضبوط گواہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال و افعال پر۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر ایک امت کے لیے رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، بس جب آ گیا ان کے پاس ان کا رسول، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے۔ فرمایا کہ پہلے جب ذرائع اتصال اور ذرائع ابلاغ اور ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے مواقع بہت کم تھے، اس وقت ہم نے ہر ایک بستی کے لیے ایک رسول بھیجا، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد اس دنیا میں ایک دوسرے تک اپنی بات پہنچانے کے وسائل بہت بڑھ جائیں گے، اس لیے پوری دنیا کے لیے ایک ہی نبی کو بھیجا کہ اب ان کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے گا اور اس میں کوئی رکاوٹ اور کوئی ممانعت باقی نہیں رہے گی۔ تو فرمایا کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ جب کسی قوم میں رسول آ جاتا ہے اور پھر وہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ پاک امت اور رسول کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیتا ہے، یعنی رسول کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیتا ہے اور نافرمان امت کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دیتا ہے اور ملیہ میٹ کر دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ہو تم سچے۔ جب ان کے پاس ساری دلیلیں ختم ہو جاتی تو آخر میں کہتے کہ عذاب کا یہ وعدہ جو آپ ہم سے کرتے ہیں یہ کب ہم پر واقع ہوگا، یا وہ قیامت جس سے آپ ہمیں دھمکاتے رہتے ہیں وہ کب واقع ہوگی، اسے جلدی لے کے آئیے تاکہ ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ ترجمہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا پھر آپ بہروں کو سنائیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ یہ عقل نہ رکھتے ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔
افأنت تهدی العمیاء، کیا پس آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے؟ ولو کانوا لا یبصرون، اگرچہ وہ بصیرت نہ رکھتے ہوں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، گویا کہ وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی۔ یتعارفون بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کرتے رہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً تباہ و برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ وما كانوا مهتدین، اور نہ ہوئے وہ راہ پانے والے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ چیزیں جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ کو فوت کر دیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے ان کو۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ مضبوط گواہ ہوگا اس چیز پر جو کچھ وہ کرتے رہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر ایک امت کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پس جب آ جاتا ہے ان کے پاس رسول ان کا، قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ۔ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ہو تم سچے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔